السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ درود پاک کی بہت فضیلت، بہت برکت، اور آپ نے حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی کا نام تو سنا ہوگا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ اب انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ درود پاک نے کیسے ان کی زندگی کو بدل دیا، آغاز کہاں سے ہوا۔ کہتے ہیں حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی کہ ایک مرتبہ میں کسی کام سے کسی دوسرے علاقے میں گیا، وہاں نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کنواں موجود ہے، لیکن پانی بہت ہی نیچے تھا، وہاں کوئی ڈول یا رسی بھی موجود نہیں تھی، پانی میں خود اتر نہیں سکتا تھا۔ اب میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ کیا کروں، کہ اتنے میں ایک بچی آئی اور اس نے پوچھا کہ چچا جان آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بیٹی مجھے وضو کرنا ہے۔ اس بچی نے کہا کہ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ کہنے لگی اچھا تو آپ وہ ہیں جن کو لوگ بہت بڑا بزرگ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں۔ کہنے لگی کہ اچھا آپ کے پاس ایسا کوئی نیک عمل ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ آپ کی دعا قبول کرے اور اس کے نتیجے میں یہ جو کنویں کا پانی ہے یہ اوپر آ جائے؟ حضرت محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں، مجھے تو کچھ ایسا عمل نظر نہیں آتا۔ تو کہنے لگی اچھا آپ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ پھر اس بچی نے اپنا لعاب دہن اس کنویں کے پانی میں ڈالا تو یکا یک پانی جیسے اچھل کے کناروں تک آ گیا، کنواں لبالب بھر گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بچی کہنے لگی آپ وضو کر لیں۔ میں نے کہا میں وضو تو کر لوں گا، لیکن میں پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے کر لیا آپ نے؟ آپ میرے اچھے ناظرین سوچئے کہ اس بچی نے کیا جواب دیا ہوگا۔ اس بچی نے کہا کہ چچا جان ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھتی ہوں، اور میں نے جب یہ عمل اللہ کے سامنے رکھا تو اللہ نے میری ساری حاجتیں پوری کر دیں، اور میں جب جب ایسا کرتی ہوں، جب جب مجھے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو میں اللہ کے سامنے اپنا یہ عمل رکھتی ہوں، بہت زیادہ درود پاک پڑھنے والا، اور اللہ میری وہ حاجت پوری کر دیتا ہے۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں اس بچی کی یہ بات سن کر میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں جب وطن واپس جاؤں گا تو درود پاک کے فضائل پر کتاب لکھوں گا۔ اور میرے اچھے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پھر حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے درود پاک کے حوالے سے ایک شہرہ آفاق کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ اس میں ہر روز کے حوالے سے درود پاک ہے کہ ہفتے کو آپ نے یہ پڑھنا ہے، اتوار کو یہ پڑھنا ہے، پیر کو یہ پڑھنا ہے، منگل کو یہ پڑھنا ہے، ہر دن کے حوالے سے اس میں درود پاک لکھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت برکت ہے اس درود پاک کی بھی۔ اور یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیا، اور میرے اچھے ناظرین انہی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی وفات کو اگرچہ اب کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی قبر سے ابھی بھی کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ اور
یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے وصال کے بعد 77 ایئرز بعد 77 سال بعد جب ان کے جسد خاکی کو سوس سے مراکش منتقل کیا گیا تو لوگ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ ان کے وصال کے 77 سال بعد بھی ان کا جسم ویسے ہی تر و تازہ تھا جیسا ان کو دفن کرتے ہوئے تر و تازہ تھا، اور ان کا کفن بھی پوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ اور وصال سے قبل حضرت سید سلیمان محمد بن سلیمان جزولی نے خط بنوایا تھا جو تر و تازہ تھا، اور کسی نے آزمائش کے لیے ان کے رخسار پر انگلی رکھ کر دبایا تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جہاں انگلی رکھی تھی وہ جگہ سفید ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سرخ ہو گئی، جیسے ایک زندہ انسان کے جسم پہ آپ ہاتھ رکھیں تو ہوتا ہے۔ خون کی جیسی روانی اس جسم میں تھی، اور یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے ہے۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے جسم بھی تر و تازہ رہیں قبروں میں، اور ہماری قبروں سے بھی خوشبو آئے، اور دنیا میں بھی ہم مہکتے رہیں۔ تو آئیے ہم کوشش کریں کہ درود پاک کو زیادہ سے زیادہ اپنے زندگی میں شامل کریں۔ کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 313 سے سٹارٹ کیجیے۔ اگر آپ بالکل نہیں پڑھتے تو کم از کم 313 لازمی پڑھیے، اور پھر کوشش کر کے ایک ہفتے کے اندر 1000 پہ آ جائیے کہ کم از کم 1000 تو ہم نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا۔ تو بس پھر اپنی استعداد کو بڑھاتے چلے جائیے، 1000 سے 2000، پھر 3000، 4000، 5000، اور جو روزانہ 5000 کم از کم درود پاک پڑھتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہونے لگتی ہے۔ تو ہم میں سے تو ہر ایک کی خواہش ہے، آرزو ہے، تڑپ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہماری روح بھی حاضر رہنا شروع ہو جائے، ہمیں بھی حاضری کا اذن مل جائے۔ تو جناب اس کے لیے کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 5000 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔